الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو آج کے اس پہلی تاخیرات میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا شان اور اس کی کبریائی ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب، سرتاج رسول، صاحب حوض کوثر، رسول ثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے معزز پیارے بچوں، نوجوانوں، خواتین، الحمدللہ آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی کون سے پارے پڑھے گئے ہیں؟ کون سے پارے پڑھے گئے ہیں؟ حافظ صاحب کو معلوم، مولوی صاحب کو معلوم؟ 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور 22ویں پارے کی بھی آدھی تلاوت کی گئی ہے۔ گویا کہ آج قرآن مجید کی نماز تراویح کے اندر 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور ہم سب کو یہ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی یہ خوبی اور اس کی ایک عجیب سی ماحول اور کیفیت ہے کہ ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 70 نہیں، کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ کیا 10 میں ہی بس ہے؟ بہت چاہیے۔ تو گویا کہ ایک ایک حرف پر آپ نے 10 نیکیاں لوٹ لی ہیں، حاصل کر لی ہیں۔ اب ویسے 1.5 پارے میں تو کیلکولیشن بھی کریں گے تو مشکل رہے گا، اتنے الف، اتنے با، اتنے سین، اتنے جیم، اتنے فلاں، اللہ اکبر، کتنی نیکیاں ہیں؟ بہت زیادہ۔ تو میں تو یہ کہوں گا، یہ دعا کروں گا بھی کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت میں ہم سب کو جس طریقے سے آج اس مسجد کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ ایسی ہی جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسی ہی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کیونکہ ہم لوگ اسی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور دوسرا کوئی فنکشن نہیں ہے، دوسرا کوئی اور یہاں پر دوسری کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں،
کتنے دور دور سے لوگ آئے. یہ ایمان کی پاور ہے. اس ایمان کی پاور میں یہاں پر اکٹھا ہوئے. ہمارے اکٹھا ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جی تو دوستو، آج الحمدللہ ہم لوگوں نے 20 روزے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور 21ویں رات ہم لوگ شروع کر چکے ہیں. اور ایسی ہی طاق رات جو ہیں یکے بعد دیگرے، ایک دن بعد ایک دن جو آنے والے ہیں، اس کی اہتمام کیجیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایسی فضیلت جیسا کہ آپ لوگوں نے خطبہ جمعہ کے اندر بہت ساری باتیں سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صرف امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا ہے، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں. اس لیے اس ایک رات کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 83 سال 83 ایئرس کی جو ثواب ہیں اللہ ایک رات میں دے دیتا ہے. تو ہماری آنکھ تو ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنی بڑی قیمتی چیز، ہماری آنکھ تو ایک منٹ کے لیے بند نہیں ہونی چاہیے. منہ سے جو بھی جملہ نکلتا ہے خیر کا چالو رکھو. جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو آمین کہو. جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے دل کی پوری اطمینان کے ساتھ آمین کہو. آمین کے مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول فرما، قبول فرما. ہم جو کچھ بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اور میزان میں اس کو رکھ دے. میزان کے مطلب ترازو، ترازو میں اس کو رکھ دے. میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے اور ترسیں گے. آپ کو ایک حدیث بتا دوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ اے اللہ مجھے جنت میں ڈال دو، بقیہ جتنے بھی ہیں جہنم میں چلے گئے پروانے، اے اللہ مجھے معاف کر دو. اب اس میں باپ ہوں گے، ماں ہوں گی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے. نہیں نہیں، ویسی دشمنی آپ دنیا میں دیکھے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہی دیکھیں گے. تینوں زمانہ پائے گئے، تینوں زمانہ پایا جاتا، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانہ. تو ویسے دشمن ہو جائیں گے، ایسی دشمنی کہیں کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، دور ہی ہٹ جائیں گے، کنیکشن سارا ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اس دن میں ایک بھی نیکی کم پڑنے سے آدمی کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج کا ماحول کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کو بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، کوئی بھی چیز پرابلم ہو گئی تو اس کو تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، 10 20 50 100 جو بھی ہو. لیکن کل قیامت کے دن ایک بھی نیکی دینے کے لیے نہ بیوی تیار ہوگی، نہ شوہر تیار ہوگا، نہ بچے تیار ہوں گے، نہ کوئی اور تیار ہوں گے. آج کی دنیا میں پتہ ہے آپ کو
اگر شوہر کا کڈنی اگر خراب ہو گئی تو بیوی کیا کہے گی؟ میری کڈنی لو جی، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کڈنی لے لو، دینے کے لیے تیار۔ لیکن آخرت کے دن واللہ بتا رہا ہوں، جو دنیا میں کڈنی دینے کے لیے تیار ہیں، اس دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوچئے آپ، تو یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ تو گویا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جو آپ صف میں لگ کے، لائن میں لگ کے جو کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہو آپ کے پیروں میں درد ہو، لیکن یہ درد کل اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا بادشاہ بنا دے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کے بعد میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے اس بیٹھک کو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو، ہمارے قریے والوں کو، ہمارے شہر والوں کو، بستی والوں کو اللہ تعالی نیک ہدایت دے، اور انہیں بھی دین اسلام کی صحیح پرچارک بنائے۔ بارک اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ کل قیامت کے دن بات آئی تھی پیروں میں درد کی، تو جو آدمی اپنے پیروں میں درد لے کر کے اور کھڑے رہتا، بیچارے کھڑے کھڑے سنتا ہے، دل کہتا ہے درد کر رہا ہے، کیا کروں؟ لیکن اس کی اتنی بڑی افادیت اور اتنی بڑی فضیلت ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں اللہ کے پاس فائٹنگ کریں گے۔ اے اللہ، قرآن کہے گا، یہ کتاب بولے گی، قرآن کہے گی کیا؟ اے اللہ، منعتہ اللیل بالنوم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیوں معاف کرنا؟ آخر کیوں معاف کرنا ہے اس کو؟ تو قرآن یہ کتاب بولے گی، اے اللہ، اس لیے میری سفارش ہے، میری گزارش ہے کہ اس کے پیروں میں درد تھا، اس کی آنکھوں میں نیند تھی، اس کے جسم میں کمزوری تھی، طاقت بس نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کتاب کو سننے اور پڑھنے کے لیے راتوں کو بھی جاگا ہے، راتوں کو بھی جگا ہے۔ ایسی بات ہے، راتوں کو جگا ہے اس کو پڑھنے کے واسطے؟ جی ہاں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا، چلو میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو بخش دیا۔ فشفعنی فی، قرآن کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن آپ کے ساتھ کون ہوں گے؟ ہمارے ساتھ کون ہوں گے؟ کوئی ہوں گے؟ کوئی نہیں ہوں گے۔ نہ بیوی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ دوست ہوں گے، نہ یار ہوں گے، کوئی نہیں ہوں گے۔ اس دن یہ کتاب آپ کے سامنے کھڑی ہو کر اور اللہ رب العالمین کے سامنے ریکویسٹ کرے، اللہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ سفارش اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول۔ کیا سوچ رہے ہیں قرآن صرف ایک کتاب ہی ہے؟ جو عام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس طرح مزاج میں مت رکھو، اس کو بدلو۔
وہ اور کتاب ہے، یہ اور کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ مطلب جو اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر جو اللہ رب العالمین کی لینگویج ہے، وہ بات ہے جی۔ اس لیے آخرت کی زبان کیا ہے؟ مراٹھی ہے، ہندی ہے، تیلگو ہے، انگلش ہے، کیا ہے؟ آخرت کی کون سی زبان ہے؟ آخرت کی کون سی زبان ہے جی؟ عربی ہے جی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے عربی ہی میں اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان، عربی لینگویج بڑی ہی بہترین ہے۔ ایک جملہ اگر بولیں گے تو کتنے سارے اس کی میننگ اور اس کے مفہوم ہیں۔ اس لیے کل یہ کتاب اٹھے گی، اے اللہ فلاں ہے، عبداللہ ہیں، وہ زید ہیں، وہ بکر ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ سمد ہیں، وہ احد ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم کیوں اس کی سفارش کرتے ہو؟ اس لیے میں سفارش کر رہی ہوں، اے اللہ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے سپریٹ ٹائم نکالا تھا۔ کیا کیا تھا؟ وقت نکالا تھا جی، سپریٹ مجھے پڑھنے کے لیے وقت نکالا تھا۔ اور آپ کا یہ وقت نکال کے پڑھنا، 1 گھنٹہ تک کھڑے رہنا، اس کو معمولی مت سمجھو۔ 1.5 پارے پڑھے گئے ہیں، ساری آیتوں کا آپ کے سامنے اس کا نوالا بنانا مشکل ہے، لیکن کل ملا کر کے جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے چیدہ مسئلوں کے اوپر ہم بات کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہی آیت جو شروع میں ہی پڑھے حافظ صاحب نے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ایک ہی آیت میں 4 باتیں بتا دی ہیں۔ اب انہی 4 باتوں کا تذکرہ کرے تو 4 بج سکتا ہے۔ ایک ہی آیت میں 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی 4 باتوں کے اوپر اگر بحث کی جائے تو 4 بج سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ لیکن چند لائن میں ہم آپ کے سامنے کچھ بات رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ نیک توفیق دے۔ میں بار بار اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ دعا کے اوپر بھی آمین بولا جائے تو اس رات کی حق ادا ہوتی رہے گی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ہے کہ نہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بار ترجمہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کتنے گناہ؟ 2022 والا گناہ صرف؟ کتنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں؟ کتنے جی؟ سارے گناہ؟ اس میں آپشن نہیں ہے نا، وہ گناہ چھوڑ کے، وہ گناہ چھوڑ کے، یہ گناہ چھوڑ کے۔ فاعف عنی، سارے گناہ معاف فرما دے اللہ۔ آپ کی خواہش کیسی ہے دیکھیے، ساری گناہ معاف فرما دے۔ الحمدللہ، دعا ہونی بھی چاہیے ایسی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ میری بھی دعا ہے، چلو اے اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے، وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، چاہے وہ اپنوں کے ساتھ ہو پرایوں کے ساتھ ہو، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے
تو سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ تو سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ آرزو رکھیے اپنے دل میں، یہ تمنا رکھیے سارے گناہ معاف فرمانے کا، کبھی بھی یہ تمنا رکھیے۔ اور ایک دعا میں اور ایک چیز لوگوں کو بار بار میں نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ بھائی دیکھو، جب بھی دعا کرو اس ماہ مبارک کے اندر تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، اور اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا کرو ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ لوگ اگر اب تک نہیں دعا کیے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اب یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما، اور ہم سب اللہ ہماری گناہوں کو تو معاف فرماتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بس یہی تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیجیے۔ اچھا، وحی کون سی کتاب وحی کی گئی ہے؟ کون سی کتاب وحی کی گئی ہے؟ جی قرآن شریف۔ قرآن شریف وحی کی گئی ہے۔ اچھا، وحی کے لانے والا فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، جبریل علیہ السلام ایسے طاق راتوں میں اترتے ہیں، طاق راتوں میں اترتے ہیں، اور طاق رات میں اترنے کے ساتھ ساتھ ان تمام کے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جس کے دل میں کوئی قسم کی کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، نفرت، خلیش نہیں ہے، تو اپنے اس میں لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، کبھی دیکھیں نا آپ لوگ، مرغی کے بچے 8-10 بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کے نیچے سب چھپا لیتے ہیں۔ کبھی دیکھے نہیں دیکھے؟ اسی طریقے سے حضرت جبریل اس امت کے تمام لوگوں کو جن کے دل میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کلین چٹ ہیں، اس کو اپنے پروں کے نیچے بسا لیتے ہیں، اس کی معافی ہو جاتی ہے، اور جو ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں وہ دور دور اور سائڈ رہتے ہیں۔ سوچئے اس بات کو، بڑی گہرائی ہے اس بات میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ طاق رات ملنے کے باوجود بھی آپ اس رات میں شامل نہ ہو۔ بڑی گہرائی ہے اس میں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ سمجھ میں آئے نا بات؟ وحی تو پتہ چلتا ہے تلاوت کی بات جب آتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث کے اندر تلاوت کی لفظ نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔ کس میں؟ نماز کے اندر تلاوت، گھروں میں تلاوت، اسی طریقے سے مجلس کے اندر تلاوت، یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس لیے دوستو اس کتاب کو آپ اپنی تلاوت میں اس مشن کو جاری رکھو، اس مشن میں جاری رکھو تلاوت، اس کتاب ہی کی تلاوت کرو، اسی کا درس دو، اسی کو بعض اپنے کلاسز میں رکھو۔ الحمدللہ اس میں سراپا خیر ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں نمازوں میں، لیکن جب دروس کی بات آتی ہے، جب کسی لیسن کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے،
تو کیا کرتے ہیں، رحلوں میں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری کتابوں کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آسمان کی طرف سے وحی کی گئی ہے آپ کے اوپر، نبی کو، تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو نبی کے ہی فالوور ہیں نا، تو نبی کے اوپر جو اللہ نے حکم جاری فرمایا ہے تو اس کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جی، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، شادی اگر ہو رہی ہے بیٹی کی تو بیٹی کی شادی میں کیا کرتے ہیں، اس کو اچھا لپیٹ کر کے قرآن دینے کے بجائے بہشتی زیور دیتے ہیں۔ بہشتی زیور کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ جنتی زیور۔ بہشت کے مطلب ہوتے ہیں جنت۔ ایسی کتاب جس میں کتنے سارے علم گلم اناپ شناپ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن دو، قرآن پڑھو، قرآن کے میننگ اور اس کے مفہوم کو سمجھو، یہی تو حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، صلاح کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو۔ اصل میں نماز یہ کوئی ورڈز نہیں ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ صلاح۔ عربی میں اس کو صلاح بولتے ہیں، اور اسی لیے جب آذان ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حی علی النماز۔ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح۔ جی، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ صلاح کے مطلب نماز۔ تو صلاح اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو تم پابند بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ اب دیکھو ابھی رمضان کے مہینے میں آدمی نماز کی پابندی کرتے ہیں، لوگ دکانوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ آپ کو سال بھر چلنا ہے، زندگی بھر لے کے چلنا ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں، 1 منتھ کے لیے نہیں۔ یہ منتھلی پروگرام نہیں ہے، یہ ٹریننگ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سال کے آخر تک اور زندگی کے آخری لمحات تک دیا ہے۔ سمجھ میں آیا نا جی بچے؟ جی، تو سمجھو ان باتوں کو۔ اللہ رب العالمین نے ان باتوں میں، ان جملوں میں کیا کہنا چاہا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اچھا، نماز قائم کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ساتھ ہی اللہ نے بیان ہے، کیا ہے؟ تیسری چیز، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، آپ نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو بہت ساری بے حیائی، برائی، منکر باتوں سے آپ بچیں گے، بچیں گے برائی سے۔ ایک نمازی آدمی جو ہوتا نا، غلط بات نہیں بولے گا، وہ کم سے کم اگر بات چیت کرے گا تو سوچ سمجھ کے آتا، گالی گلوچ نہیں کرے گا وہ، تہذیب۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، فحش کہتے ہیں برا کام، بری بات، برا فعل، بری مجلس، یہاں تک کہ برے ساتھیوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح کرا طالح کند۔ یاد رکھیے گا، آپ لوگ نوجوان ہیں، میری مراد آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ میری مراد آپ لوگ ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، کبھی بھی بری صحبت نہیں، بری صحبت سے بچنے کی کوشش کرو۔ بری صحبت میں آدمی بے نمازی بنتا ہے، بری صحبت میں آدمی شرابی بنتا ہے، بری صحبت میں آدمی بدکاری اور زانی بن جاتا ہے، بری صحبت میں آدمی بیڑی اور سگریٹ کی عادت بن جاتا ہے، بری صحبت میں آدمی انگریزوں والا کٹنگ کراتا ہے۔
سمجھ رہے نا؟ آج کل تو ایسے پاگل ہو گئے ہیں لوگ، ایک دم بلائنڈلی آنکھ بند کر کے یہاں تھوڑے سے بال رکھتے ہیں، چاروں طرف انگریز کا باپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی صحبت ہے؟ بری صحبت۔ ارے وہ ہمارے فرینڈ ہے، لیا ملیا، وہ ایسا کیا ہم بھی کریں گے۔ ارے تم عبداللہ ہے جی، تم عبداللہ ہے، اس میں تمہارے میں فرق ہونا چاہیے نا۔ اب وہ کسی سینٹر میں جا کر کے پھونک رہا، باپ کا پیسہ، سگریٹ دک 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 پھونک رہا۔ ارے وہ بھی جوان کو کیا ہوتا معلوم ہے؟ کسی کو دیکھ کر کے نقل کرنے کی بڑی خواہش رہتی۔ میں دل کی ترجمہ کر رہا ہوں، میں کسی بھی نوجوان آدمی کو کسی کی کاپی کرنے کے لیے بڑی دل میں آرزو ہوتی ہے، لیکن اس آرزو کو تھوڑا سا سائیڈ رکھ لے کے، اے اللہ میں مسلمان کا بیٹا ہوں، میں مسجد میں جانے والا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام فلاں ہے، میں یہ کام کیسے کروں؟ اس کا ضمیر، اور پتہ ہے آپ کو اسی بری صحبت کی وجہ سے کتنے نوجوان گھروں میں نہیں روڈوں پہ مر رہے ہیں۔ میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے ساتھ ہی ریمارک کر دینا، اور اگر اس سے بھی زیادہ غلط ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے کسی سے دشمنی نہیں اور نہ ہی کسی سے شکوہ شکایت ہے، یہ حقیقت ہے، 100% ریالٹی پر مبنی ہے یہ۔ میرے بھائیوں، آج دیکھو ماں باپ گود سے لے کر کے اس کی جوانی تک پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے ڈال کر کے پڑھاتے ہیں، انتم میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ روڈوں میں سانپ کے جیسے لمبا ہو جاتے ہیں گاڑیوں کو چلاتے ہوئے۔ ایسے تو میں یہ بول رہا تھا، صحبت کی بنیاد ایسی ہے جس کی وجہ سے آدمی مر بھی سکتا، شرابی بھی بن سکتا، چور بھی بن سکتا، سگریٹ نوشی والا بن سکتا، ماں باپ کا نافرمان بن سکتا، بے نمازی تو بنتا ہی بنتا ہے۔ کتنے سارے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا، غلط صحبت کی اثر، اس کو یاد رکھیے گا۔ بعض نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر، نہیں مول صاحب میں نہیں پیتا ہوں، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کس نے آپ کو مجبور کیا اس ٹیبل میں بیٹھنے کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، میں تھمس اپ پی لیتا ہوں، وہ لوگ شراب پی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچئے ذرا، آج آپ کو تھمس اپ پینے پر مجبور کیا، کل ہو سکتا ہے آپ اس میں ملوث ہو جائیں۔ اور اسی لیے تو بات آئی تو بتا رہا ہوں، شراب کی باٹل کا بھی کاروبار، جو خالی باٹل جو بیچتے ہیں نا، اس کو بھی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کاروبار کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ قطرے قطرے بچے رہتے ہیں، ایک دن دیکھے گا چاٹ کر کے لوگ 100 گرام پاؤ کلو پی لیتے ہیں، ذرا ہم انگلی میں ڈال کے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھیں کیسا رہتا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب وہ ٹیسٹ کرنے میں کیا ہوتا، پورا اتر جاتا اس میں، تو اسی لیے اس کو بھی حرام ہے۔ ایک آدمی میرے سے سوال کیا تھا، اسی دیوار پہ ٹیک لا کے بیٹھے، بہت کوشش کی مجھے منوانے کے لیے، تو کہا بھائی مجھے کیوں منوا رہے ہو آپ؟ میری ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ زبردستی کریں گے تو میں لکڑی لے کے منع کرنے نہیں جاتا ہوں، لیکن اسلام کہتا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام بھی کلیئر ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جو مشتبہ چیزیں، مشتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ فل، یس آر نو، یس آر نو، کرنا نہیں کرنا، جانا نہیں جانا، کھانا نہیں کرنا، ایسا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ڈاؤٹ کی چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنے ایمان کو اور اپنی عزت کو اس نے بچا لیا۔ کتنا پیارا دین ہے جی، کتنا پیارا اسلام ہے، الحمدللہ۔ تو بری صحبت کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا میں۔
آپ لوگ کبھی بھی بری صحبت نہیں کرنا. کریں گے؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے. بری صحبت نہیں کرنا. بری صحبت تمہارے کو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے والے ہیں. بری صحبت. چمن اسلام ہم لوگ پڑھاتے ہیں اور خود ایک زمانے میں پڑھے. ایک خالد اور ایک محمود دونوں ساتھی تھے. ٹھیک ہے، دونوں ساتھی تھے. تو اس میں ایک تیسرا ساتھی کوئی آگے، تو اس میں ایک لمبا لیسن بیان کیا گیا ہے. تو بیان کرتے ہوئے ایک دوست نے پوچھا، یار تمہاری عصر کی نماز کیسے چھوٹ گئی؟ تو انہوں نے پوری کیفیت بیان کرنے کے بعد بولا، ارے یار فلاں محمود ہمارے پاس آ گئے تھے اور اس کے بعد وہ خالد نے باتوں میں لگا لیا جس کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی. تو تیسرا دوست کہتے ہیں اسی لیے تو میں نے اس کی ساتھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نماز کو چھوڑا دیتے ہیں، نماز کو ترک کروا دیتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کی صحبت کو چھوڑ دیا. آج بری صحبت میں گھر میں کھانا بیگ لے کے جاتے ہیں، کتابوں، کہاں جا کے بیٹھتے ہیں؟ سینٹرل پارک میں. اس سے زیادہ کہاں چلے گئے؟ کہ نرسانی کی طرف چلے گئے، پتہ نہیں شام میں کہاں آ گیا بیٹا، کالج سے آ گیا. کالج نہیں، ایکسٹرا نالج لے کر کے آیا. کالج نہیں، ایکسٹرا نالج لے کے آیا. یہ بری صحبت کا ایفیکٹ اور اثر ہے. ایسا دھوکہ مت دو میرے پیارو، میرے نوجوانوں. اللہ کے واسطے اپنے نفس کو اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو. تمہارے اوپر ماں باپ کی بڑی امیدیں ہیں، بڑی آرزویں ہیں. اللہ اکبر. ماں باپ کی ان آرزوؤں کے اوپر پانی مت پھرو. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہر فحش اور منکر سے نماز اللہ رب العالمین بچاتا ہے. نماز ایک ایسی چیز، بریک سمجھتے نا، بریک، ہینڈ بریک ہے. وہ آدمی کے 120 اسپیڈ میں چلنے والے ہینڈ بریک ڈال دیتے ہیں، بس کٹاپ، رک جانا. دل کہتا ہے ان کے پاس جائے، ان کے ساتھ، لیکن نہیں. یہ چیز کبھی بھی یاد رکھو گے آپ لوگ کہ مولوی صاحب نے ایک اچھی بات بتائی تھی. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. 30 پار جب کر جائے گا نا تو 35-40 سال تک جاتے جاتے آپ کو ایک ایک باتیں ریپیٹیشن آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو باپ کے ہوٹل میں ہے نا، اسی لیے محسوس نہیں ہوتا ہے. ایک اچھی بات مجھے یاد آ گئی. کتنے بھی لاک ڈاؤن ہو جائے، کتنے بھی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو جائے، 3 لوگوں کو کبھی بھی پرابلم ہونے والا نہیں ہے. بتا سکتے ہیں کوئی؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی نہیں بتا سکتے. 3 لوگوں کو کبھی بھی پرابلم ہونے والا نہیں ہے. ایک، باپ کا کھانے والا. باپ کے کھانے والے کو پرابلم نہیں ہے. بیٹھ کے کھاتا نا، کچھ ہوا تو لاتے نہیں لاتے، میں مر جاتا ہوں. کیا؟ میں مر جاتا ہوں. اگر میرے جیسا رہتا تھا تو مر کے دیکھا بیٹا، تیرے اندر ہمت ہے تو. ماں باپ کو گھر سے نکل گئے صبح سویرے، ٹھیک ہے، شام میں اب ماں باپ کا دل ہل رہا ہے، بیچارہ بیٹا کہاں گیا، کدھر گیا. آج کل ماں باپ ہی ہے نا، دل میں محبت آ جاتی. تو یہ ڈرانا صحیح بات نہیں. تو ایک کیا ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو جائے، باپ کے کھانے والے کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا شخص وہ ہے مانگ کے کھانے والے. مانگ کے کھانے والے کوئی ضرورت نہیں، صبح نکلے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا. تیسرا وہ آدمی ہے جو حرام کھانے والے ہیں، اس کو بھی پرابلم نہیں. 3 لوگ ہیں، دماغ میں رکھو. میں یہ کلاس کے ٹائپ پہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی تفسیر نہیں، کیونکہ تفسیر اگر کرنا چاہیں تو پھر مسئلے میں پڑ جائیں گے. تو یہ 3 لوگ ہیں، باپ کے کھانے والوں کو پرابلم نہیں، مانگ کے کھانے والوں کو پرابلم نہیں،
حرام کھانے والے کو پرابلم نہیں. تو آپ لوگ باپ کے کھانے والے ہیں نا، اس لیے پتہ نہیں چلتا. باپ بیچارے صبح شام کتنے سارے پریشانیوں کے بعد اپنے بیٹے کو پڑھانے اور کالج بھیجانے کی کوشش کرتے ہیں. ویسا بیٹا اگر صحبت کا غلط استعمال کرے، مس یوز کرے، اور کالج جانے کے بجائے وہ جا کر کے پارکوں میں بیٹھے، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ اپنی فیوچر کو کچھ سمجھتا ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فیوچر کو کچھ ٹارگٹ لے کر کے بیٹھا ہو. اور جب تک آپ لوگ چاہے کوئی بھی پڑھائی پڑھنے والے ہو، میں نے اس لیے اس باتوں کو رکھا کیونکہ میرے سامنے آپ لوگ ایک ایسا چہرہ ہے جن کی بھوش اور جن کی فیوچر کچھ ہمارے سامنے دکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ تو ٹارگٹ ہونا چاہیے. بغیر ٹارگٹ کے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کچھ بن ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ٹارگٹ میں صالح ہیں تب، ورنہ ایسے چلر بچوں اور دوست احباب کے ساتھ جانے کے لیے ایک دم ایک ہی ٹانگ پر کھڑے ہو جائے، وہ بھی منکر اور فحش کام کرنے کے واسطے، تو پھر یاد رکھیے میرے بھائیوں، کبھی بھی آپ کے ٹارگٹ کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی. ماں باپ کے پاس اگر پیسے آپ کو دیں گے، پیسے کب تک؟ کچھ دن تک، کچھ سالوں تک. اس کے بعد باپ بھی بول دے گا بیٹا یہ راستہ ہے، آپ چلے جاؤ، ہمارا کوئی سمبند تمہارے ساتھ نہیں. اس کو سمجھ میں آ جاتا نا. تو کبھی بھی فحش کاموں کے قریب نہیں جانا، منکر اور باطل کاموں کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو، آپ منکر اور باطل کاموں کے قریب نہیں جانا. ممکن ہے آپ جیسے نوجوانوں کو، اور اوپر میں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہنیں، نوجوان وہ بچیاں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے غیر قوم کے آدمی، آپ کے پیچھے RSS کے آدمی، آپ کے پیچھے عیسائی کے آدمی لگ کر کے آپ کو دسترخوان میں، آپ کو چائے میں، آپ کو پیسے دے کر، آپ کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر ایسی میٹھی میٹھی بات کریں گے کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ ویسی میٹھی باتیں نہیں کرتے. تم کیا جی میرے دوستاں ایسی بات کرتے، ختم. میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت ہو نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. شعر میں کہا ہے کہ حقیقت ہو نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کاغذ کے پھول دیکھو، دیوار کے پاس لگاتے ہیں، اتنی بہترین لگے گا کہ ریئل پھول بھی کام نہیں آئے، لیکن کبھی اس سے خوشبو آتی ہے؟ سونگھ کے دیکھے ہیں کبھی؟ قیامت کے صبح تک نہیں آئے گی. پلاسٹک کے پھولوں میں دیکھنے میں بڑا رنگ چنگ ہے، آپ کے دوست ویسی ہیں، بات کرنے میں بڑا ایکسپرٹ ہے، بڑی بہترین بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ماں نہیں بن سکتی، وہ باپ نہیں بن سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، اس کا دل کالا، اس کا ایمان کالا، اس کا منہج غلط، اس کی سوچ غلط، اس کی عقیدہ کفریہ عقیدہ، تو آپ ان کی باتوں میں میلٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہماری بہنیں بھی، اور ہماری وہ بچیاں بھی جو کالجوں میں کوئی بھی ایک غیر مرد، غیر بچہ آ گیا، ایسی بات کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ بس اب بچیاں بھی کیا سمجھتی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ نوجوان اتنا اچھا مجھ سے بات کر رہا ہے، بس دل کاٹ کے نکالنا کھالی دیری، بس اتنے دل کی گہرائی کی بات کریں گے، ایسا لگے گا کہ دل چیر کر کے تمہارے ہتھیلی میں رکھ دیا. ایسی ہی تو برباد ہو رہا ہے نا آج غیروں کے ساتھ جو جا رہے ہیں، اسی وجہ سے.
تمہاری بات اچھی نہیں ہے، تم ایسے بات کرتے، گھر میں دیکھو ماں کے بات کڑوی لگتی، باپ کا بات کڑوی لگتی، گھر خاندان کے بات کڑوی لگتی، لیکن ایک کون وہ حرام خور ہے، حرام دل والا، حرام عقیدے والا، حرام کھانے والا، اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کے واسطے بات کر دیتے ہیں تو ایک بات میں وہ فدا ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ کہتے متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ میرے نوجوانوں، میں نے اپنی باتوں کو اس لیے اس طرف ہم نے ٹریک کو بدلا ہے کہ آپ لوگ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ صرف سدھر گئے تو بس ہے، ہم پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیے۔ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ایک ایسی معصومیت آپ کے اندر ہیں، اگر آپ ان تمام برائیوں سے اگر بچ گئے، انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ سب سے پہلے یہ تو بتا دو، میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں کانوں سے یہاں تک پہنچانا۔ پاور ہاؤس تو یہیں پر ہے نا؟ پاور ہاؤس کہاں ہے؟ پھالونچا میں نہیں ہے، ارے تمہارے جسم کے پاور ہاؤس یہاں پر ہے۔ اس کو اچھا بناؤ، اس کو اچھا بناؤ۔ تو دوسری بات کیا تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ کی قسم اس کے جتنے بھی منکر ہیں، گھر سے لے کے گھاٹ تک اور گھاٹ سے لے کے کالج تک اور اس کی جہاں تک پہنچے وہاں تک اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہیں یہ برا ہے، ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں۔ آپ کو پتا ہے، یہاں پر ایک بات اور بتا دیتا ہوں، غیر قوم کے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، بات آئی تو سن لیجئے۔ غیر قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آج کل کے، چاہے وہ بدھ مت ہو، ہندوازم کا ہو، چاہے وہ RSS کے جتنے بھی لوگ ہیں، واللہ بتا رہا ہوں، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کیسے لوگوں کو میلٹ کرنا۔ لیکن مسلمان ہی ہیں ایک قوم ایسی جو بس کھاؤ اور جیو، نہ اس کے گھر سے کوئی دین اسلام کی بات ملتی ہے، نہ اس کے گھر سے کوئی پیغام ملتا ہے، نہ ہی مسجد میں آنے دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر کچھ پیغام ملے۔ تو باڑ دیتے ہیں، بیٹا فلاں مسجد میں نہیں جانا، نہیں بیٹا وہاں نہیں جانا، عیسائیت کے ساتھ چلے جاؤ، اوکے، کولین مسجد نہیں جانا، فلاں مسجد میں چلے جاؤ، اوکے، مر فلاں مسجد میں نہیں جانا۔ یہ بانٹ دیا، کہاں سے ملے گا؟ سمجھ رہنا ہے۔ اور یہی کہنا پڑے گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، کس سے؟ گھر کے چراغ سے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جی اس لیے دوستو، آپ لوگ اگر، میرے نوجوانوں، میرے بچیوں، سب کے لیے ہے یہ، اور ذمہ داران آپ کے لیے بھی ہیں، میری ایک ایک جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو سمجھ گیا وہ سنبھل گیا، جو نہیں سمجھا وہ بگڑ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بڑی باریکی ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اور ہر وقت ایسی باتیں نہیں آ سکتی۔ میرا بھی دماغ بنا ہوا ہے اور آپ لوگ بڑے ہی انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے دل کہتا ہے کہ آپ کو پلا دیں۔ ماں باپ کے لیے وفادار بنو، ماں باپ کے لیے وفادار بنو، دین کا وفادار بنو، دین کے سپاہی بنو، ہر برائی سے بچو۔ دل کہے گا لیکن منہ کو پیک کر دو، سیل کر دو، نہیں کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اسلاف کیسے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر،
یہاں دعا کر لیتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ جو معصوم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو دنیا میں اور آخرت میں بہت ساری عزتوں سے نوازے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی بہترین سپاہی بنائے، بہترین کمانڈر بنائے، آمین۔ تو یہ بات ہے، تو اس لیے غیر قوم کے لوگ اپنے اپنے گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بتاؤ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے دوستوں میں سے کوئی کلمہ تک بھی بتائے ہیں؟ نہیں یارو، میرے نبی کا، ہمارا اسلام کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے بتائے ہیں آج تک؟ بتائے جی؟ ارے غیر قوم کے لوگ، وہ بولتا ہے یہ ایشور ہے، وہ برہما ہے، وہ فلاں ہے، وہ گوند ہے، وہ یس ہے، وہ فلاں۔ کیا کرے آپ لوگ؟ صرف سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کچھ بولو تو صحیح یارو، کچھ بولو تو صحیح۔ تمہارے بازو میں بیٹھنے والے ڈیلی ایک دوست ہیں، تمہارے وجہ سے ایک آدمی کو کلمہ اگر پڑھا دیا آپ نے، دھیرے دھیرے سلولی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے 4 باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں، لیکن بے انتہا اس میں نقطے ہیں۔ ہر نقطے کے اوپر، ہر شق کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کہاں اجازت دیتا ہے کہ ساری باتوں پر ہم آپ کو دلیلوں کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ آج کے اس نماز تراویح کے اندر سورہ عنکبوت سے لے کر کے سورہ سبا تک پورے 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں بہت اہم بات اللہ نے بیان فرمائی۔ موت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، آخرت کی فکر کے بارے میں لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کیے ہیں، جس میں 10 باتیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیے ہیں، جس میں 10 باتیں ہیں۔ وہ 10 باتیں کبھی ہم بتائیں گے آپ کو، بڑی بہترین باتیں ہیں 10 باتیں۔ یہ قرآن میں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کو آج لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ تم کہاں پڑھو گی جی قرآن تو پڑھنا اماموں کی بات ہے، قرآن تو پڑھنا علماء اور مفتیوں کی بات ہے، اسی لیے آج لوگ جانتے نہیں، پڑھنے نہیں دیتے۔ اس لیے آپ لوگ قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، اور کون سے؟ عربی والے قرآن، عربی ٹیکسٹ پڑھو، تب مزہ آئے گا، تب برکت رہے گی۔ چلو بھائی آپ کو انگلش آتی ہے، اٹھا کے پڑھ لیے، نہیں، وہ تو لاسٹ ڈیڈ لائن کی، لیکن فرسٹ میں کیا ہے؟ سیکھو۔ میرے بھائی اتنی بیالوجی کتاب ہیں، میکس ہیں، اور سائنس ہیں، جغرافیہ ہیں، منطق ہیں، ساری کتابیں آپ ایک ایک پیج پر، فلاں پیج میں کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں، فلاں پیج کے اندر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کیا بلا ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آؤ، نکل کر کے آؤ اپنے حدود سے، اپنے دائرے سے باہر آؤ، قرآن سیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان سے۔ اور میں نے کہا تھا نا، ایک ایک حرف پر 10 جو نیکی ملے گی، وہ کب؟ جب آپ عربی ٹیکسٹ پڑھیں گے تب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آپ پڑھیں گے تب۔ اٹھا لیے خالی ٹرانسلیشن پڑھ لیے، اٹھا لیے پیج نمبر، آیت نمبر خالی، جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں نا، فلاں آیت میں یہ بات بتائے، فلاں آیت میں نہیں، پوری آیت پڑھو، پوری آیت پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو 10 باتوں کی طرف نصیحت کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس 21ویں اور 22ویں پارے کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو ماحول اور سماج کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں
ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کیا اور آپ کے ذہنوں میں ان باتوں کو ڈالنے کی کوشش کی میں نے۔ میری دعا ہے اور آپ تمام بھائیوں سے اور دوستوں سے میری اپیل ہے، اگر یہ باتیں اچھی لگی ہیں آپ تو اس کو دل سے ویلکم کرو اور اس کو ایکسیپٹ کرو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ کا وفادار بنو، دین کے بہتر سپاہی بنو، توحید اور سنت کے بہترین پیروی کرنے والا بنو، اور اس شعر کا مستحق بنو کہ مسل کے سنت پہ یہ سالک چلا جا بے دھڑک، مسل کے سنت پہ یہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ جنت الفردوس میں جانا ہے تو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ، جس نے کہا اس نے کہا، مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے، نہیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں نبی کی فرمان، بس آپ چلتے ہوئے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہی باتیں تھیں میرے دل کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے دل کی ترجمانی پیش کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، سب کو، مسلمانوں کو، بچوں کو، اور بالخصوص آپ کو جو کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی باطل اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اپنے ماں باپ کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ایسی قدر والی راتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور اس کی منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔